अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिकुम बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबु कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहु अला मा फ़अलतुम नादिमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फ़ल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं मुख्तसर तौर पर एक हदीस की जांच पड़ताल आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हज़रात, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी ईद उल अज़हा का महीना शुरू होने वाला होता है तो खतीब हजरात अपने मेंबरों पर अपनी तकारीर वगैरह में एक हदीस को बयान करते हैं। कहते हैं कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तिताअत व कुदरत के बावजूद जो कुर्बानी न करे वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। इस हदीस को आम तौर पर मौलवी हजरात बयान करते हैं, और इसी हदीस के बारे में मैं आपके सामने पूरी दलील के साथ बात रखने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम मुसलमानों को, तमाम ईमान वालों को, औरत हों या मर्द हों, यह हुक्म दिया है अपने कुरान के अंदर सूरह हुजरात आयत नंबर 6 में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिकुम बिनबइन फ़तबय्यनु, कि अय मुसलमानों, अय ईमान वालों, जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी जांच पड़ताल कर लिया करो, उसकी तहकीक कर लिया करो, उसकी छानबीन कर लिया करो। तो छानबीन करने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है। अपने इल्म के मुताबिक, अपने सलाहियत के मुताबिक छानबीन करें। जिस तरह से दुनिया के मामलात में हम देखते हैं कि कौन सी चीज असली है, कौन सी नकली है, कौन सी अच्छी है, कौन सी खराब है, तो उससे ज्यादा मामला दीन का है कि हम दीन को अच्छी तरह से जांच पड़ताल के साथ लें कि ये दीन सही है या नहीं है। अगर सही है तो अमल करने की कोशिश करें, सही नहीं है तो उस पर अमल करने से बचें। बहुत सारे लोग बिला तहकीक लोगों में बयान करते हैं इस किस्म की हदीसें, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जानबूझ करके झूठी बात मंसूब करना, ऐसे शख्स के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वार्निंग दी है। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी में हदीस नंबर 110 वगैरह है, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फ़ल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, कि जिसने जानबूझकर मेरी तरफ ऐसी बात मंसूब की, यानी झूठी बात जिसको मैंने नहीं कही है, तो उसको चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, जांच पड़ताल करने की जरूरत है। यह हदीस आप देख सकते हैं सुनन इब्ने माजा के अंदर हदीस नंबर 3123 पर है, और इसी तरह से मुस्नद अहमद के अंदर हदीस नंबर 8273 पर है, और 8273 के अलावा मुस्तदरक अल हाकिम में जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 231 पर है और 232। इसी तरह से
अल-तमहीद के अंदर जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 190 और मुस्तदरक अल-हाकिम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 389 और सुनन कुबरा लिल बहकी के अंदर जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 260 और इब्न अब्दुल बर ने जिल्द नंबर 23 में और 190 में, और इमाम बहकी ने शोएबुल ईमान के अंदर हदीस नंबर 7334 वगैरह में नकल की है। और इस हदीस के बारे में ये जान लीजिए कि इस हदीस को, इसकी सनद को इमाम हाकिम ने सही कहा है और हाफिज ज़हबी ने उनकी मुआफ़क़त की है। जबकि इस हदीस की सनद में कई इल्लतें हैं, उसमें से जो सबसे अहम इल्लत है, जिस रावी के बारे में जरा है, मैं वो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो पहले मैं आपके सामने जिन लोगों ने जरह की हुई है वो मैं आपके सामने रखता हूं। इस ताल्लुक से अबुल कासिम बिन बस्कवाल ने इनको मतरूक व मुनकरुल हदीस कहा है। और अबुल कासिम बिन बस्कवाल जो हैं ये मुताखरीन में से हैं और इनकी सने वफात के बारे में भी इख्तलाफ है। एक कौल ये मिलता है कि इनकी वफात 1101 हिजरी में हुई है और दूसरे अक़वाल के मुताबिक कहा जाता है कि इनकी वफात 1183 हिजरी में हुई है। बहरहाल ये मुताखरीन में से हैं। और दूसरे मुहद्दिस इमाम अबू दाऊद ने इनको ज़ईफ करार दिया है। किसको? इसकी सनद में एक रावी हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला बिन अय्याश, जिनके बारे में कई मुहद्दिसीनों ने जरह की हुई है, जिनमें से अबुल कासिम बिन बस्कवाल हैं जो इनको मतरूक और इसी तरह से मुनकरुल हदीस कहते हैं, और इमाम अबू दाऊद भी इनको ज़ईफ करार देते हैं। और तीसरे मुहद्दिस अबू सईद बिन यूनुस अल मिस्री, जिनकी वफात 894 में या इसी तरह से दूसरे कौल के मुताबिक 958 वगैरह में या 1009 में हुई है, ये कहते हैं कि ये मुनकरुल हदीस है। इसी तरह से तीन इमाम हो गए, तीन मुहद्दिस हो गए। चौथे मुहद्दिस इब्ने अबी हातिम हैं। इनकी वफात के बारे में भी इख्तलाफ है। कहा जाता है कि इनकी वफात 854 या 938 में हुई है। ये कहते हैं इस रावी के बारे में लैस बिल मतीन, ये पुख्ता नहीं है, यानी ये जो है मुनकर रवायत बयान कर देता है। इसी तरह से सातवें मुहद्दिस इमाम इब्ने हज़म रहमतुल्लाह अलैह ने भी इनके ऊपर जरह की हुई है। देखिए अल मुहल्लियुल बिल आशार जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 7 पर। और इमाम इब्ने हज़म की सने वफात जो है ये 452 हिजरी है। इसी तरह से इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को मुनकर करार दिया है। और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की सने वफात जो है 241 हिजरी में हुई है। तो ये जो है 7 मुहद्दिसीनों ने इनके ऊपर जरह की हुई है। और जिन मुहद्दिस ने अब्दुल्ला बिन अय्याश को सदूक कहा है, सच्चा कहा है, उन मुहद्दिसीनों के बारे में भी आप जान लें कि जैसे इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, इनकी वफात की जो तारीख है
وہ 813 ہجری یا 852 ہجری بتائی جاتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عیاش صدوق ہے لیکن یہ غلط، یہ خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے. سچا تو ہے لیکن غلطی کر جاتا ہے. اسی طرح سے حافظ ذہبی ہیں، ان کی سن وفات جو ہے 748 ہجری میں ہے. یہ کہتے ہیں عبداللہ بن عیاش کے بارے میں کہ یہ صالح الحدیث ہے، حدیث کے بارے میں یہ صالح ہے. اسی طرح سے تیسرے محدث محمد بن اسحاق بن مندہول، یہ کہتے ہیں محمد بن اسحاق بن مندہول اصبہانی، ان کی سن وفات 430 ہجری بتائی جاتی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عیاش یہ مشہور ہے. بہرحال یہ تین محدث نے ان کو صحیح مانا ہے، لیکن ان کے مقابلے میں جو جمہور محدثین ہیں عبداللہ بن عیاش کو ضعیف قرار دیتے ہیں اور منکر الحدیث قرار دیتے ہیں. تو کن کی بات معتبر ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا ہے کہ یہ صالح الحدیث ہے، اور یہ اصول ہے محدثینوں کے ہاں راویوں کے بارے میں کہ متاخرین کے مقابلے میں متقدمین کی بات معتبر ہوتی ہے. تو جن لوگوں نے ثقہ قرار دیا ہے، صدوق قرار دیا ہے، سچا کہا ہے، صالح کہا ہے، ان کی تعداد کم ہے. یہ لوگ تین ہیں، اور تین میں سے جو ایک جن کی سن وفات 430 ہجری بتائی جاتی ہے. آئیے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ امام ذہبی نے کن لوگوں کو متقدمین میں شامل کیا ہے، کتنے سال ہجری تک کے رہنے والوں کو متقدمین میں شامل کیا ہے، اور اس کے بعد والوں کو متاخرین میں شامل کیا ہے. آئیے ان کے اقوال کو دیکھ لیتے ہیں. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں المیزان میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4 میں کہ متقدمین 300 سال کے آخر تک رہنے والے، وفات پانے والے متقدمین میں شمار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یعنی 300 سال ہجری کے بعد والے یہ متاخرین میں شمار ہوتے ہیں. تو یہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. اسی طرح سے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ 444 یا 683 ہجری تک کے محدثین اگر وفات پائے ہیں 683 ہجری تک، تو وہ متقدمین میں شمار ہوتے ہیں. تو بہرحال اگر مان بھی لیا جائے 683 ہجری تک کے وفات پانے والے لوگوں کے بارے میں کہ وہ متقدمین میں سے ہیں، تو یہ جو تین محدث جو ان کو صدوق اور صالح قرار دیتے ہیں، ان میں سے صرف ایک ہی محدث جو محمد بن اسحاق بن مندہول اصبہانی ہیں، جن کا سن وفات 430 ہجری میں ہوا ہے، ایک ہی متقدمین میں شمار ہوتے ہیں. جبکہ ان کے مقابلے میں جو بڑے محدث ہیں جیسے کہ امام ابو داؤد ہیں، امام ابو داؤد جن کی سن وفات 275 ہجری میں ہے، یہ متقدمین میں سے ہیں اور بڑے محدث میں سے ہیں. اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو کہ بڑے محدثین میں سے ہیں، یہ متقدمین میں سے ہیں، ان کی سن وفات 241 ہجری میں ہے. اسی طرح سے امام ابن حزم ہیں، جن کی سن وفات 452 ہجری میں ہے. تو یہ تین، اور اسی طرح سے احمد بن شعیب نسائی ہیں، ان کی بھی سن وفات 303 ہجری میں ہے. تو یہ چار محدث جو ہیں، ان چار محدث جو بڑے پائے کے ہیں متقدمین میں سے، ان کی بات زیادہ معتبر ہوگی بنسبت ایک متقدمین محدثین کے. اس کے علاوہ جو متاخرین دو ہیں ان کی بات معتبر نہیں ہوگی. لہذا پتہ چلا کہ عبداللہ بن عیاش کو ضعیف کہنے والے یہ محدثینوں کی اکثریت ہے اور جمہور محدثین ہیں. جیسا کہ حافظ جبیر علی جئی رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی کتاب الحدیث میں 112 کے الحدیث کے شمارے میں صفحہ نمبر 8 میں لکھتے ہیں کہ متقدمین یعنی جمہور محدثین ان کو کہا جاتا ہے جو ایک کے مقابلے میں 2 ہوں. تو یہاں تو ایک کے مقابلے میں 4 ہیں، تو پھر ان 4 محدثینوں کی متقدمینوں کی بات معتبر ہوگی. تو اس اعتبار سے بھی محدثین جو ضعیف قرار دیتے ہیں ان کو، عبداللہ بن ایاس کو، اور ان کے مقابلے میں متاخرین ہیں اور ایک متقدمین محدث ہیں جو ان کو صدوق کہتے ہیں، صالح کہتے ہیں. لہذا یہ بات ثابت ہوئی کہ متقدمین محدثین کے نزدیک عبداللہ بن ایاس ضعیف راوی ہے، جس کی بنا پر اس کی سند ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے سنن ابن ماجہ کی تحقیق محقق شعیب ارناؤت نے بھی کی ہے، اور اس حدیث کو انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ کئی طرق سے حدیث آئی ہوئی ہے، اور ان تمام طرق کے اندر راوی عبداللہ بن ایاس موجود ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی سند سے یہ حدیث آئی ہوئی ہے ان تمام کی سند میں عبداللہ بن ایاس موجود ہے. اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ شواہد کے بنا پر یہ حدیث حسن ہے. تو جب شواہد ہی صحیح نہیں ہے، تمام شواہد میں عبداللہ بن ایاس موجود ہے، تو پھر کیسے وہ حسن درجے کی ہو سکتی ہے؟ لہذا یہ بات درست نہیں ہے کہ شواہد کی وجہ سے یہ حسن ہے، بلکہ وہ تمام شواہد کے اندر عبداللہ بن ایاس موجود ہے، جس کی بنا پر اس حدیث کی سند ضعیف ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو منکر الحدیث کہنے والے کون ہیں، اور حوالہ بھی میں آپ کے سامنے دے دیتا ہوں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ تحقیق کر سکیں، اور جو مولوی حضرات آنکھ بند کر کے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں وہ بھی اپنی اصلاح کر سکیں. امام ابن یونس رحمۃ اللہ علیہ نے منکر الحدیث کہا ہے. دیکھیے تہذیب التہذیب میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 351 پر. اسی طرح سے امام ابو حاتم رازی نے لیس بالمتین یعنی یہ پختہ راوی نہیں ہے عبداللہ بن ایاس، یہ منکر روایت بیان کر دیتا ہے. دیکھیے الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 126 پر. اسی طرح سے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اوپر جرح کی ہوئی ہے اور کہا ہے کہ یہ شکہ نہیں ہے. دیکھیے ان کی کتاب امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی المحلی بالآثار جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 7 پر اور 8 پر. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس سے پتہ چلا کہ اس حدیث کی سند جو ہے صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ یہ منکر حدیث ہے. دیکھیے الفروسیۃ لابن قیم صفحہ نمبر 200 پر. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اس حدیث کی سند صحیح نہیں ہے، اس حدیث کی سند ضعیف ہے. جو لوگ اس حدیث کو دلیل بنا کر کے اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً یہ فرمایا ہے کہ جو شخص قربانی کی استطاعت قدرت طاقت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں تاکیداً، آپ نے تاکید کی ہے کہ قربانی کی جائے استطاعت ہونے کے باوجود بھی. اور اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ یہ واجب ہے قربانی کرنا، جبکہ قربانی کرنا یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے. اور اس حدیث کے بارے میں شیخ زبیر علی جئی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ محقق ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ یہ حدیث کی سند حسن ہے.
کیونکہ امام حاکم نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے اور ان کی موافقت حافظ ذہبی نے کی ہے، جبکہ آگے خود لکھتے ہیں اپنے مقالات کے اندر، مقالات نمبر 2 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212 پر یہ خود لکھتے ہیں آگے کہ کبائر علماء نے عبداللہ بن ایاس پر جرح کی ہوئی ہے، یہ مختلف ہی راوی ہے۔ اس کے باوجود کہتے ہیں کہ اور جمہور نے اس کی توثیق کی ہے۔ بتائیے جمہور نے کہاں ان کی توثیق کی ہے؟ 4 متقدمین محدثین ہیں جنہوں نے ان کے اوپر جرح کی ہوئی ہے، ان کے مقابلے میں متاخرین ہیں جو ان کی توثیق کرتے ہیں۔ تو متقدمین کے مقابلے میں متاخرین معتبر نہیں ہوتے، متاخرین کے اقوال توثیق کہنا یہ معتبر نہیں ہے متقدمین کے مقابلے میں۔ تو لہذا ان کا یہ کہنا حافظ جبیر علی جئی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اس کی سند حسن ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اصول حدیث کو سامنے رکھ کر کے کسی حدیث کے بارے میں، کسی حدیث کی سند کے بارے میں، کسی راوی کے بارے میں اگر فیصلہ کیا جائے تب جا کر کے مسئلہ صحیح ہوتا ہے اور اس میں اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ان کے شاگرد ہیں حافظ ندیم ظہیر صاحب، انہوں نے بھی ان کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے اس کی سند کو حسن لکھا ہے، جو تحقیق کی ہوئی ان کی کتاب ہے 3 جلدوں میں سنن ابن ماجہ کی۔ تو ان کا یہ کہنا کہ اس کی سند حسن ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ عبداللہ بن ایاس جو ہے یہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، منکر الحدیث ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ دلیل بنا کر یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے، استطاعت رہنے کے باوجود اگر قربانی جو نہ کرے وہ گناہگار ہوتا ہے، تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کبھی کبھار قربانی نہیں کیا کرتے تھے؟ کیا ان کے پاس استطاعت نہیں تھی؟ جبکہ صدقہ اور خیرات کرنے میں یہ بہت آگے آگے رہتے تھے اور اللہ نے ان کو مال و دولت دی تھی، تبھی تو صدقہ اور خیرات کرتے تھے۔ اس کے باوجود یہ کبھی کبھار قربانی نہیں کرتے تھے، اس بنا پر کہ کہیں اڑوس پڑوس والے اس کو واجب اور فرض نہ سمجھ لیں۔ جیسا کہ الخلافیات للبہقی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 335 پر ہے صحیح سند کے ساتھ، اور اس کی سند کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ دیکھیے مسند الفاروق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 332 پر۔ تو اس سے بات یہ ثابت ہو گئی کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کبھی کبھار قربانی نہیں کیا کرتے تھے۔ لہذا اگر کوئی استطاعت کے باوجود یا کسی عذر کے بنا پر قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ یہ بات تو واضح ہو گئی، ثابت ہو گئی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں استطاعت رہنے کے باوجود بھی اگر قربانی نہ کرے تو وہ گناہگار ہے، تو ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جانچ پڑتال کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔